السلام علیکم۔ ہماری قوم کا یہ مزاج ہے کہ وہ جو اہم چیزیں ہوتی ہیں ان میں دلچسپی نہیں لیتے، اس لیے کہ اکثر بہت اہم چیزیں بہت سادہ ہوتی ہیں، تو سادہ باتوں میں لوگوں کو دلچسپی نہیں ہوتی۔ میری مراد دین کی اصل دعوت، ایمان و اخلاق کی دعوت ہے، لیکن لوگوں کو جو غیر متعلق باتیں ہوتی ہیں ان میں بہت دلچسپی ہوتی ہے، اور انہی میں سے ایک چیز یہ چاند کا مسئلہ ہے جو ہمارے یہاں ہر چاند رات پر کم و بیش پیدا ہو جاتا ہے۔ میں اس کے حوالے سے ایک دو چیزیں بس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہمارے یہاں جو چاند پہ رویت بصری کے اوپر جو اصرار کیا جاتا ہے کہ رویت بصری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ چاند کو اپنی نگاہوں سے دیکھیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کو درست پہلو سے نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ یعنی دیکھیے، میں آپ کو تھوڑا تفصیل سے سمجھاؤں گا۔ یہ جو مظاہر فطرت ہیں، ہماری جتنی بھی عبادات ہیں، یہ انہی کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں، اور ان کی فرضیت انہی کے پس منظر میں کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر نماز کے جو اوقات ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ سورج کے ڈھلنے کے اوقات کے لحاظ سے فرض کیے گئے ہیں۔ سورج طلوع ہوتا ہے یا اس کے طلوع ہونے سے پہلے ایک نماز ہے، صبح صادق کے بعد، اور سورج طلوع ہونے سے درمیان میں ایک فجر کی نماز ہے۔ سورج ڈھلتا ہے تو ظہر ہے۔ سورج جو ہے ایک خاص جگہ پہ پہنچتا ہے ڈھلتے ہوئے تو عصر کی نماز ہوتی ہے، یعنی غروب سے پہلے، اور غروب کے بعد مغرب کی نماز ہے، اور جب شفق غروب ہو جاتی ہے تو عشاء کی نماز ہے۔ ان میں سے ہر چیز کو ہم فطرت کی نشانیاں ہیں، انہیں دیکھ کے ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ کب ہوتا ہے۔ اچھا، حضور نے اس میں سے کسی چیز کی بھی تصریح نہیں کی۔ چاند کے متعلق کہا ہے کہ اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ کے روزہ رکھنا شروع کرو، اور اسی کو دیکھ کے روزہ افطار کرو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو مثال کے طور پر نماز کے معاملات ہیں تو یہ روزانہ ہوتے ہیں اور ایک جیسے ہوتے ہیں، اور انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ انہیں دیکھ کے ہی سب کچھ کیا جائے گا، تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ چاند کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ چاند کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے۔ اصل میں مہینہ ہے نا پورا جو جس کے اندر روزے رکھے گئے ہیں، تو اب مہینہ کہیں بھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، یعنی سورج تو روز نکلتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی نکلتا ہے اور کبھی نہیں نکلتا۔ چاند کا جو مہینہ ہے وہ کبھی 29 کو ہوتا ہے تو کبھی 30 کو ہوتا ہے۔ تو حضور نے یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھو، تم 30 دن پورے ہونے کا انتظار نہیں کرو، بلکہ 29ویں کو بھی چاند دیکھ لیا کرو۔ چاند نظر آ جائے تو روزے رکھنا شروع کر دو، اور پھر دوبارہ اگر اسی طرح مہینہ پورا ہو جائے اور چاند نظر آ جائے 29 کو تو روزے کو افطار کر لو۔ یہ بات تھی جو حضور نے توجہ دلائی ہے کہ دیکھیے، یہ آٹومیٹک سسٹم نہیں ہے، بلکہ چاند دیکھنا پڑے گا، اور چاند چونکہ 29 کو بھی ہو جاتا ہے تو 29 کو بھی ذرا نظر ڈال لیا کرو آسمان کے اوپر کہ کہیں چاند نظر آ تو نہیں رہا۔ یہ حضور کی بات کا مطلب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر حال میں چاند آنکھوں سے ہی نظر آئے۔ اگر دور جدید میں ایسی ٹیکنیکس ایجاد ہو گئی ہیں کہ چاند کی پریڈکشن ہو سکتی ہے، جیسے مثال کے طور پر طلوع آفتاب، غروب آفتاب، اب ہم اپنے ٹائم ٹیبل کے حساب سے چلتے ہیں، تو چاند کا بھی اگر ٹائم ٹیبل بنایا جا سکتا ہے تو اس کے حساب سے ہم اطمینان کے ساتھ اپنی عیدیں کر سکتے ہیں۔ حضور کی بات کا مطلب یہ نہیں تھا کہ چاند کو لازماً آنکھوں سے دیکھو۔ تو یہ ایک بات تھی جو مجھے وضاحت کرنی تھی، لیکن اس سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ میں سمجھتا ہوں جو قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کو اس طرح رکھا ہے، یعنی مہینے کو 29-30 کے اوپر کیوں رکھا ہے۔ دیکھیے، یہ جو مہینہ ہے، قمری مہینہ ہے، یہ اس دنیا کے خاتمے کی بھی تعبیر ہے اور انسان کے خاتمے کی بھی تعبیر ہے۔ یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ 10 دن چاند کے بڑھنے کے، 10 دن چاند کے عروج کے، اور آخر کے 9 یا 10 دن چاند کے زوال کے۔ اور اس کے بعد چاند کب مہینہ ختم ہو رہا ہے یہ ایک انسرٹنٹی چھوڑ دی، یعنی کبھی 29 کو ہو جاتا ہے، کبھی 30 کو ہو جاتا ہے۔ آپ انسانی زندگی کو دیکھیے تو انسانی زندگی ایسے ہی ہوتی ہے۔ 1/3 ہے ہماری زندگی کا جس میں ہماری گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، یہ کم و بیش 20-25 سال ہوتے ہیں۔ سیکنڈ ہمارا جو تھرڈ حصہ ہوتا ہے، دوسرا جو حصہ ہوتا ہے ہماری زندگی کا، وہ آپ دیکھ لیجیے عروج کا ہوتا ہے۔ طاقتیں، صلاحیتیں، توانائیاں، مال، دولت، پیسہ، ہر چیز عروج پہ ہوتی ہے۔ اور جو آخری حصہ ہے، لاسٹ کوارٹر آپ کہہ لیجیے، لاسٹ کوارٹر نہیں بلکہ لاسٹ تھرڈ ہمارا جو حصہ ہوتا ہے، اس میں ہم بالکل
نڈھال ہونے لگتے ہیں، کمزور ہونے لگتے ہیں، ہماری توانائیاں ختم ہونے لگتی ہیں، اور پھر اس کے بعد موت اچانک آتی ہے، کبھی 60 کی دہائی میں بھی آ سکتی ہے، 70 کی دہائی میں بھی آ سکتی ہے، وہ انسرٹنٹی ہے۔ یہ گویا کہ اسی کی تمثیل ہے کہ چاند کبھی 29 کو ہوتا ہے، کبھی 30 کو ہوتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اس پہ بحث کریں، اس پہ جھگڑا کریں کہ یہ 29 کا ہے، 30 کا ہے، بندہ مومن کو اس پہلو سے غور کرنا چاہیے کہ میں عمر کے کس حصے میں ہوں، اور اگر میں بالکل آخر میں پہنچ گیا ہوں تو پتہ نہیں اب 29 میں میرا خاتمہ ہوگا یا 30 میں ہوگا، تو موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور یہی معاملہ اس دنیا کا ہے، دنیا بھی اسی اصول پہ آگے بڑھ رہی ہے، اور اس وقت جو دنیا جس فیز میں آ گئی ہے وہ اپنا آخری حصہ ہے، اور اب تو معاملہ بس یہ رہ گیا کہ چاند 29 کو ہوتا ہے یا 30 کو ہوتا ہے۔ تو اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور اس کی طرف رجوع کرنی چاہیے۔ یہ میرے خیال میں وہ سبق ہے جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔